غیر ملکی لڑکی الطاف فاطمہ۔ وہ غیر ملکی لڑکی جو کھیری ضلع لکھیم پور سے آئی یا یوں کہیے کہ وواہ کے لیے لائی گئی تھی، مہینوں سے یہاں پڑی تھی اور سخت بور ہو رہی تھی۔ اسی بوریت کی اوستھا میں اس نے اپنی ماں کو پتر میں لکھا تھا، اور سنا اماں بھی، یہاں پاکستان میں لوگ شکر کو چینی کہتے ہیں اور اس کو کنجی تالے میں رکھتے ہیں، اور ہاں یہاں لڑکے لڑکیاں آپس میں ہنسی مذاق تک انگریزی میں کرتے ہیں۔ بڑی دیر تک وہ اپنی کچی کچی سی لکھائی میں چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو مہتو دے دے کر لکھتی رہی، بالکل اسی ذمہ داری سے جس طرح کی ذمہ داری غیر ملکوں سے پتر لکھتے سمے برتی جاتی ہے۔ اور بھئی وہ کیوں نہ لکھتی، وہ کوئی ایسی ویسی تو تھی نہیں، خالص غیر ملکی لڑکی تھی۔ اس کے کالے بڑے بکس میں سچ مچ کا پاسپورٹ اور ویزا جھلمل کرتے ریشمی کپڑوں کی تہ میں رکھا تھا۔ سرحد پر اس کی پوری پکی تلاشی ہوئی تھی اور اسٹیشن سے وہ سیدھے تھانے لے جائی گئی تھی اپنے آگمن کی رپورٹ درج کروانے کے لیے۔ ہر ہفتے ہی وہ اسی قسم کے لمبے چوڑے پتر لکھا کرتی تھی، پوری تنمیتا اور جوش سے، اس لیے کہ وہ وہاں سخت بور ہو رہی تھی، اور یہ کہ 25 باتیں ایسی تھیں جن کی یاد ہر دم اسے ستایا کرتی تھی۔ اول تو کھیری کا وہ لکھوری اینٹوں کا بنا پرانے ڈھنگ کا مکان، جس کو آپ کا جی چاہے تو آپ حویلی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے دالان اور صحنچیاں یاد آتے تھے، اور پھر آنگن کی دیوار سے لگا ہوا وہ چھتنار کا پیڑ جس میں کھٹے میٹھے بیر لگا کرتے تھے، سرخ پالے بیسنی بیر جن کو سنسان دوپہروں میں وہ باریک پسے ہوئے نمک مرچ کے ساتھ چٹکارے لے کر کھایا کرتی تھی، اور پھر اوپر سے کلئی دار نقشدار کٹورے میں بھر بھر کر ٹھنڈا پانی پیا کرتی تھی۔ یہ اور ایسی کتنی ہی انیہ باتوں کے علاوہ اس کو اپنی دادی اماں اور ان کی جلی کٹی باتیں بھی کچھ کم یاد نہ آتی تھیں۔ پہلے پہل جب گھر میں اس کے پاکستان جانے کی باتیں شروع ہوئیں تو اس نے شکر ہی کیا، اچھا ہے ان کمبختوں، ہر دم لڑنے جھگڑنے والی بہنوں اور لمبی لمبی سوکھی سوکھی ٹانگوں والے بھائیوں سے تو مکتی ملے گی۔ 24 گھنٹے اس کی جان کو آئے رہتے تھے۔ پھر اس کے کان میں یہ خبریں بھی پڑنے لگی کہ اس کی شادی کے لیے اسے وہاں مجلی پھپھو کے یہاں بھیجا جا رہا ہے۔ اوئی ماں، مجلی پھپھو! آج تک انہوں نے اپنی شادی تو نہ کروائیں، میری کیا خاک کروائیں گی؟ اس نے من ہی من سوچا، مگر پرکٹ میں وہ یوں گھنی بنی بیٹھی رہی جیسے اس کو کوئی خبر ہی نہ ہو۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس تیزی سے پاسپورٹ کے پڑاؤ طے ہو رہے تھے، اسی تیزی سے اس کا مستشک سوچنے میں ویست تھا۔ اوئی، یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ شادی کروانے اپنا دیس چھوڑ کر پردیس جاؤ؟ ایسا کیا پاکستان کے لڑکوں میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں کیا؟ یہ کیا ان لوگوں کے دل میں سمائی ہے جو اپنی لڑکیوں کو ڈھکیل ڈھکیل کر پردیس بھیج رہے ہیں؟ وہاں کے لوگ کیا کہیں گے؟ اور ان دادی اماں کو دیکھو، اب کیسی چپی مارے بیٹھی ہیں، سارے تماشے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ وہ سہنچی میں بیٹھی سوکھی چمرک دادی اماں کو چبھتی نظروں سے گھورتی۔ کیا تو اتنی دکیانوس بنتی تھی کہ ذرا دوپٹہ جگہ سے بے جگہ ہو اور انہوں نے ٹانگ لی۔ اس دن ذرا سی کنکیا کی ڈور کیا لوٹ لی تو جان کو آ گئی۔ ہوئی، کیا ہوائی دیدہ لڑکی اٹھائی ہے، پورا لونڈا ہے لونڈا! کیا منجے سے بھائیوں کے سنگ لگی کنکبے لٹ رہی ہے، اور جو ذرا آئے گئے کے سامنے جا بیٹھی تو فوراً ٹوک دیں گی، بی بی تم کیوں برج منہ پر چڑھی آ رہی ہو، چلو ذرا شربت تو بنا لاؤ۔ اور اب ایک دم ایسی روشن خیال ہو گئی ہیں کہ یہ بھی خیال نہیں کہ بیٹی اٹھا کر پرائے دیس چلتی کر دی۔ نہ دولہا آیا، نہ بارات چڑھی، نہ سوت نہ کپاس، اور دلہن بیگم چلی جا رہی ہیں جلاہے سے لٹھم لٹھا کرنے۔ اب کیسی چپ سادھ لی ہے بڑی بی نے؟ بس جموں کا دن ایسی ہی اوٹ پٹانگ باتیں سوچتے ہوئے کٹ جاتا۔ جو سچ پوچھو تو اس کا دل پڑھنے لکھنے سے بھی اچاٹ ہو گیا تھا۔ اسکول جاتی اور کتابیں آلہ کر ڈال دیتی۔ ارے جموں، سنا ہے تو اپنا وواہ رچانے پاکستان جا رہی ہے؟ لاجونتی کی طرح نازک اور لچکدار سرجیت کور نے اس کو چھیڑا۔ ہاں، جا تو رہی ہوں۔ وہ مارے بے بسی کے ڈیٹھائی اور چڑچڑے پن پر اتر آئی۔ اس بیچاری کو پاکستانی دولہا ہی جڑا، سروپی آنکھیں مٹکاتی۔ ہاں چل تجھے بھی جڑوا دوں۔ پھر وہ جل کر سوچتی کہ ابھی جڑا بھی کس کمبخت کو ہے، ابھی تو ویزا لے کر ڈھونڈنے نکلنا ہے۔ ارے جموں، تجھے خبر ہے تیرے سسرال والے
یعنی پاکستان والے کیسی زبان بولتے ہیں؟ سرجیت پھر بات شروع کرتی. ہاں ہاں، خبر کیوں نہیں ہے، تیری طرح بیٹھ کر ساڈے پھاڈے کیا کرتے ہیں وہ جلے کٹے جواب دیے چلی جاتی. بھائی جمو، سرجیت سے ادب تمیز سے بات کیا کرو. جو سچ پوچھو تو دیس کے رشتے سے یہ تمہاری ننند لگی، خاص الخاص شہر لاہور سے آئی ہے اور تم وہیں چلی ہو. قمر النساء نے اپنے حساب سے بڑی بدھیمتا کی بات کہہ دی. جموں کا بس چلتا تو جوتا لے کر ان کمبختوں پر پل پڑتی. نفرت آ رہی تھی اس کو ان سب کی شکلیں دیکھ دیکھ کر. خود تو کمبخت اپنے اماں ابا کے کولہے سے لگی بیٹھی تھی. ایک وہی تھی جسے یوسف گمگشتہ کی تلاش میں بھیجا جا رہا تھا، مگر وہ یوں اپنی شکست ماننے والی تھی نہیں. الٹا بھبک بھبک کر قمر النساء کو کوسنا اور کاٹنا شروع کر دیتی. اللہ کرے کمرن تم بھی پاکستان ہی بھیجی جاؤ، نہیں بلکہ اللہ کرے تم کو بنگال میں پھینک دیا جائے. اے جمو، تم تو ایسی بیزار ہو، وہاں بھی اپنے ماموں چاچو پھوپھی کے ہی تو لڑکے ہوں گے. کمرن پھر ٹوکتی. ہوا کریں، ہم ان کو کیا جانے. لو بھائی، اب وہ وہاں کے رہنے والے اور ہم جمو ہکلا جاتی. دراصل وہ اتنی سیدھی تھی کہ اپنا مطلب ان کو سمجھا نہ پاتی. نگوڑی جا رہی ہے اس گھر سے دلہن بنے اور مانگ میں سندور بھروائے بنا. اماں بی نے کہا تو دادی اماں سے تھا، مگر سن لیا جموں نے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ذرا ہی دیر بعد چنو جھپٹا مار کر اس کے ہاتھ سے جامنوں کا پیالہ چھین کر لے گیا تو وہ اس کا بہانہ پکڑ کر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی، اور اس نے اپنے آپ کو خوب کوسا، اور اتنا کہ سن کر اماں بی نے گھر بھر کو دتکار ڈالا. ارے بھاگوانو، اب تو چاروں اس کو نہ ستاؤ، وہ تو خود ہی دفع ہو رہی ہے. ایسا ہر وقت اس کا پیچھا کیا کہ وطن سے بے وطن ہو رہی ہے. اب تو کچھ صبر کر لو. اور جب ابو کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی جامنوں کے لیے رو رہی ہے تو خود انہوں نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا، میں اپنی بٹیا کو جامنے منگا کر دوں گا. اور ابو کم رکھے بھی، جموں نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا. اس کو خوب پتا تھا کہ پاکستان میں کمرکھ نہیں ملتی. جب اس نے کمرکھوں کے ڈھیر سارے کچالو اور نمک ڈال کر پھٹکی ہوئی جامنیں کھا کر پانی پیا تو دادی اماں اپنی پھٹی پھٹی آواز میں چلائی، اری کیوں نیک بخت اپنی جان کے پیچھے پڑی ہے، گلا بیٹھ جائے گا ری. وہاں والے کیا کہیں گے کہ گلا بیٹھی دلہن اتری ہے. دادی اماں کے حسابوں تو وہ اسی دن سے دلہن بن چکی تھی جس دن سے منجلی پھپھو نے پتر میں لکھا تھا کہ یہاں چند اچھے لڑکے، روزگار والے لڑکے نظر میں ہیں، جموں آ جائے تو اس کا انتظام ہو سکتا ہے. بس لڑکی بھیج دو، باقی ساری باتیں میں خود نپٹ لوں گی. اور جموں کا یہ تھا کہ جب اسکول جانے کو دل نہ چاہتا تو پیاز کی گانٹھ بغل میں دبا کر دھوپ میں پڑ جاتی. بخار چڑھانے کی یہی ترکیب اس نے سن رکھی تھی، مگر بخار نہ تب کبھی چڑھا اور نہ اب. جو ویزا ملنے والا تھا تو بیمار پڑنے کی کوئی ترکیب کام ہی نہیں کر رہی تھی. اور یوں وہ غیر ملکی لڑکی کھیری سے یہاں آئی یا لائی گئی تھی اور سخت بور ہو رہی تھی، اس لیے کہ مجلی پھپھی خود تو کالج میں پڑھاتی تھی اور میٹر آف فیکٹ قسم کی ہو گئی تھی. وہ رہتی بھی بڑے چچا کے لڑکے کے ساتھ تھی. اب یہ تھا کہ بڑے چچا کے لڑکے یعنی چھوٹے بھیا بڑے تنے تنے سے رہتے تھے. وہ بڑی کوٹھی، ایئر کنڈیشن کمرے، فریج اور جناب بجلی کا ٹوسٹر، آون، اللہ بلہ، بیٹھنے کو اوپل ریکارڈ، بات کرنے کو ٹیلی فون. بھائی یہ پاکستان تو بالکل امریکہ ہو رہا ہے. اس نے سہم کر سوچا، ہم بیچارے سیدھے سادے لوگ ٹھہرے. نہ بھیا نہ، پاکستانی دولہا بھی کوئی ٹیڑھی کھیر ہی ہوگا، اور اگر اس کے گھر میں بھی یہ سب اٹم شٹم ہوا تو وہ تو ایسی کبڑ اور بے عقل سی تھی کہ ساری مشینیں توڑ تاڑ بیٹھی رہے گی. اور کیا تعجب، اتنے بڑے نقصان پر اس کو واپسی کا ٹکٹ ہی مل جائے. اس کی بساط ہی کتنی تھی، 16-17 سال کی اور 9ویں جماعت تک پڑھی ہوئی. وہاں کے مٹھی بھر سمٹے سمٹائے مسلم ماحول میں پلی ہوئی قصباتی لڑکی، اس سے زیادہ سوچ بھی کیا سکتی تھی. مجلی پھپھو کی انوپستھتی میں آئے گئے مہمان ایک کومل کانت اور لجیلی سی بے حد سادہ لڑکی کو گھر میں گھومتے پھرتے دیکھ کر اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتے کہ وہ کون ہے، تو پھر جواب دے بھابھی کو ہی ہونا پڑتا. وہ اس پر ترس کھانے کے انداز میں ان کو بڑے وستار سے بتاتی. سارانش یہ ہوتا کہ بیچاری شادی کے لیے یہاں آئی ہے، بات یہ ہے کہ سارے ڈھنگ کے لڑکے بھی تو یہی ہیں. اور وہ
मन ही मन कुड़कुड़ाती, बड़े ढंग के लड़के हैं यहाँ के लड़के खाक भी तो उसकी समझ में न आए थे। गहरे गहरे रंगों की नीली पीली कमीज, बंदूक के गिलाफ जैसी पतलूने, हर दम मुल्क को आप ही गालियां देते हुए, मुंह से सड़ी हुई शराब के भभके उड़ते। बस फुल स्टॉप पर रेडियो लगा है और उसके आगे मटक रहे हैं। बड़े भैया के वर्ग और माहौल में उसको ऐसे ही लड़के नजर आए थे और वो मुंह भर भर कर ऐतराज करती। वो अपने दिल में जल जल कर सोचती रहती और मेहमान बीबी ऐतराज करती, अकेली शादी करने आ गई। खुद क्या आ गई, इन बेचारों ने बुला भेजा है। आप वहां के हालात तो जानती ही हैं, वहां लड़के कहाँ मिलते हैं। ये सब बातें जानबूझकर ऊंची आवाज में कहती थीं और जम्मू का खून खौल जाता। कैसी बातें बताती हैं। ये और हुई कि हमारे यहाँ लड़के कहाँ, तो क्या हमारे यहाँ लड़कों का बीज ही मारा गया? हटो, ढेरों लड़के खुद मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। ये और बात है कि उनके घरों में ऐसी अला बला अट्टम शट्टम नहीं होती। वे बेचारे तो सीधे सादे कपड़े पहनते हैं और लाल टेनों की टिमटिमाती रोशनियों में किताबों पर सिर झुकाए रात गए तक पढ़ा करते हैं। और जब रिश्तेदारों की लड़कियां मिलती हैं तो वो भी उसको हास्यास्पद नजरों से देखती और फिर नसीहतों पर उतर आती कि तुम जरा मेकअप करना सीख लो, अल्लाह बल्ला। सच्ची बात तो ये थी कि उनको जम्मू की ये हरकत जरा भी न अच्छी लगती कि वीजा पासपोर्ट लिए दूल्हा ढूंढने के लिए वो खुद दौड़ी चली आई है। यहाँ कौन सी लड़कों की फसल कट रही है, यहाँ आप तोड़ा पड़ रहा है। कोई अमेरिका से लिए चला आ रहा है तो कोई फ्रांस से, एक तुम भी आ गई हिस्सा बंटवाने। जम्मू का स्वभाव जिद्दी था। मजाल थी जो किसी की नसीहत मान लेती। बकने दो, वो सोचती। दादी अम्मा तो कहती हैं कि ज्यादा सिंगार करने वाली लड़कियों के मुंह पर दुल्हनापे में नूर नहीं उतरता। अच्छा है, अब कमबख्तों के मुंह पर ठीकरे फूटेंगे। बख्शो मुझे, मैं बाज आई तुम्हारे यहाँ के दूल्हों से। तय किए हुए लड़कों में से किसी के साथ सिनेमा हॉल में बैठकर ऊँघना पड़ता था, इसलिए वो अंग्रेजी किस्म की फिल्में कतई उसके पल्ले नहीं पड़ती थीं, जिसकी हीरोइन बिल्कुल सिडनों की जैसी रंग ढंग की होती थी। उसके कपड़े इतने बेकाबू होते या फिसले पड़े रहते और वो लड़के इतने बोर कि उसी सिडन पर मरते हैं। और लड़कियां बेचारियां उनको खुश करने के लिए उसी के स्टाइल के बाल कटा कटा कर दीवानी हुई फिरती हैं। वो ऐसी ही बेसुरी बातें सोचती कि फुफ्फू का हाथ आगे बढ़ता और बड़ी खूबसूरती से उसके भीगे भीगे उन्नाबी होठों पर सुर्ख लिपस्टिक थोप दी जाती। वो अचानक ही रुमाल से अपने होंठ रगड़ डालती। तौबा, मार जैसे घी लग गया हो। मझली फुफ्फू सकते में आ जाती। ये हमारी भावज ने लड़की पाली है, अब ऐसी लड़की को वर मिलना तो मुश्किल ही था। वो बेदिल सी सचती बनती तो वाकई उजबक सी उखड़ी उखड़ी नजर आती। सच पूछो तो वो उसके भविष्य से निराश होती जा रही थी। इसे तो कोई मरा टूटा क्लर्क ही कबूल कर ले तो कोई बड़ी बात है, ऐसा तो वहां भी मिल जाता। इसको तो बुलाना ही बेकार हुआ। बाहर से वापस आकर वो उसको समझाती, डांटती और हकीकत उसके मस्तिष्क में बिठाने की कोशिश करती कि तुम फिजूल ही अपने आप को अजनबी समझ रही हो। आखिर ये लड़के कोई गैर तो नहीं, अपने ही रिश्तेदार और मुलाकातियों के लड़के हैं। यहाँ में और वहां में फर्क ही क्या है? फुफ्फू क्यों नहीं? वाह, ये अच्छी रही। फिर आखिर ये वीजा, पासपोर्ट और सरहद की तलाशियां, ये सब क्या भला है? भाई, हम तो गैर मुल्की हैं। वो भी खास जबान चलाती। अच्छा चलो, खामोश रहो, सब बकवास है, कोई फर्क नहीं। मजली फुफ्फो एक तरफा फैसला सुना देती। भाई अजीब घपला है, वो चुप होकर सोचती। मजली फुफ्फो सदा ही उसकी शिकायतों के दफ्तर अम्मा को लिख भेजती, लेकिन इस बार तो उन्होंने जाने क्या लिख मारा था कि उसके बड़ी मेहनत से लिखे हुए पत्र के जवाब में, जिसमें उसने बड़ी चालाकी से इशारों ही इशारों में लिखा था कि यहाँ के लड़कों में उसको तो कोई सुरखाब के पर नजर नहीं आते, और ये कि उसमें और इनमें तो जबरदस्त फर्क है, दो मुल्कों और समाजों का। अम्मा बी ने उसको एक लंबा चौड़ा और एक अजीब सा पत्र लिखा था। कस्बाती माहौल में रहने वाली कम पढ़ी लिखी माँ ने बड़ी मेहनत से जो फलसफा और दृष्टिकोण अपनी टूटी फूटी और उलझी हुई लिखित में लिखा था, उसका सारांश कुछ यूं था कि प्यार, खुशामद, नाराजगी और उल्हानों के साथ साथ उन्होंने उसको समझाया था कि वो फर्क जो वो अपने और उनके बीच में पाती है, वो मुल्क, नस्ल और समाज का नहीं बल्कि वर्गों का है,
اور جب انسان اپنے ورگ سے نکل کر اونچے ورگ میں شامل ہو جاتا ہے تو سارا فرق اپنے آپ مٹ جاتا ہے۔ انہوں نے اس کو سمجھایا تھا کہ اس کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ مجلی پھپھو کے کہنے پر عمل کرے اور واپسی کا خیال چھوڑ دے۔ پتر اس کے ہاتھوں سے گر گیا، جیسے آنکھوں کے نیچے اندھیرا سا چھا گیا۔ اوہ، اس دنیا میں کس قدر گھپلا ہے، اور دنیا جسے وہ بہت چھوٹا سا اور دلچسپ سا سمجھا کرتی تھی کس قدر وشال اور پریشان کن ہے۔ ہاں تو کیا اب میرا اپنے وطن سے واقعی ناتا ٹوٹ گیا؟ اس کے دل کی دھڑکنوں نے رک کر سوال کیا، اور جیسے اس کی اماں کے گرے ہوئے پتر نے سر اٹھا کر کہا، ہاں میری چندا، اب تم اس دیش سے رشتے قائم کر لو، میرا مطلب اس ورگ سے ہے۔ اچھا امی، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو یہی صحیح، اب میں اپنے ورگ سے کوئی واسطہ نہ رکھوں گی۔ اب تم مجھے دیکھو گی تو شاید مجھے پہچان بھی نہ پاؤ۔ اس ایک غیر ملکی لڑکی نے خشک آنکھوں اور دکھی دل سے سوچا اور اپنی اماں کا پتر اٹھا کر بے دھیانی میں چوم لیا۔